السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورہ الجمعہ کو۔ مدنی صورت ہے، یہ بہت آسان ترین ترجمہ ہے اس کا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گول دیا گیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا، اس کو کیسے آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئی تھی، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہدایات ہیں۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، للہ یعنی اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے، سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پیچھے تسبیح کا معنی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تسبیح میں آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ فلوٹ کرانا کسی کو، تیرانا کسی کو، کہ وہ چیز ڈوبے نہیں۔ ہم اللہ کی جب تسبیح کی بات کرتے ہیں نا، تو مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام پر رکھیں اور اس مقام سے نیچے نہیں کرنا۔ اور اسے مقام سے نیچے کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسی بات کہہ دی جائے اس کے بارے میں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا۔ تو تسبیح میں ہم لکھ تو دیتے ہیں پاکی بیان کرنا، لیکن کیا مطلب ہے؟ اس کو پاک کرنا ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو تسبیح انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جب انسان ایسی تسبیح کرتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہوئے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ جو تیرے مقام کے لائق نہیں ہے، جو تیری شان کے خلاف ہے، ہم اس سے تجھے پاک بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پاکی آسمان و زمین کی تمام مخلوق کر رہی ہے۔ اور جب ما آ گیا نا، ما فی السماوات وما فی الارض، تو ماں میں جو ان نون ہو نا، یعنی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، جس کا ہمیں پتہ ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تمام ان میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ انسان کا علم تو بہت لیمیٹڈ ہے نا، اکثر چیزوں کو تو وہ جانتا ہی نہیں، اور جو مخلوق جہاں پر بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہم تو بہت ہی کم علم دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر انسان سن سکتا ہوتا نا، تو گونج ہوتی اس کی تسبیح کی اس کائنات میں۔ تو کیا انسان تو اکیلا رہ جائے گا، بغیر تسبیح کے رہ جائے گا؟ انسان تو بھی اپنی آواز ملا لے، پھر کائنات کی ہر چیز کی آواز کے ساتھ، کہاں مچھلیاں، کہاں چونٹیاں اپنے بلوں میں، کہاں پہاڑ، کہاں ریت کے ذرے ذرے، کہاں بارش کا ایک ایک قطرہ، کہاں ایک ایک پتا، کہاں جنات، کہاں فرشتے، کہاں چاند ستارے، اور کہاں کوئی اور مخلوق ہے، سب تسبیح کر رہے ہیں۔ تو انسان نا یہ سن کر میسمرائز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت دل پر طاری ہو جاتی ہے کہ واو، ریئلی اتنا کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو پھر کیا دل نہیں کرتا کہ میں بھی تسبیح کروں؟ تو اپنی زبان پر یہ تسبیح جاری رکھیے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھیں گے تبھی ہوگی۔ اس کے لیے تو جب بھی اٹھیں، بیٹھے، کھڑے، کیا زور لگتا ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ وہ جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ الملک کون؟ بادشاہ۔ یہاں پر 4 نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 2 نام آتے ہیں، مگر یہاں پر 4 نام آئے۔ الملک وہ جس کے پاس سارا اختیار ہے، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے، وہ جو سارا نظام چلا رہا ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے۔ اور القدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، پیورٹی جس میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا تزکیہ، وہ بھی پاک ہونا ہوتا ہے، مگر یہ پاکی خود ایفرٹ سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام نہیں آیا، بلکہ القدوس آیا، وہ جو ذات ہمسیلف پاک ہے، کسی کی پاک کرنے سے پاک نہیں، خود بخود وہ پاک ہے۔ اور العزیز، العزیز جو غالب بھی ہے، پاور بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، اور رسپیکٹ کے لیے بھی آتا ہے، عزت بھی ہے اس کی۔ اس لیے ہم زبردست کہہ دیتے ہیں نا، غالب بھی کہتے ہیں، اس کا زور چلتا ہے، اس کے پاس فل اتھارٹی ہے۔ کسی سے اس کو نہیں پوچھنا کہ میں کروں کہ نہ کروں، کسی سے مشورے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو تو حکم دیا گیا ہے نا سورہ شورا میں کہ مشورہ کر لیا کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔
اللہ وہ ذات ہے جس کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں نا، کوئی انسان کامل نہیں ہے، اس وجہ سے مشورہ کرنے کو کہا گیا، اور یہ انسان کی عاجزی کی بھی علامت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ المتکبر ہے، مشورے سے بھی پاک ہے، اس کو وزیر مشیر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ العزیز ہے اور الحکیم ہے، حکمت والا۔ انسانوں کے پاس ہوتے کہ پاور آ جائے نا تو الٹے سیدھے فیصلے کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہیں، بلکہ حکمت پر بیس ہیں، اور الحکیم سے معنی حاکم بھی ہے، تو حاکم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت کے بعد اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن، ان کی جو زندگی کا مقصد تھا، کیا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ سورہ الصف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اس مشن کی کمپلیشن کے لیے جو پلاننگ چاہیے، کیا پلاننگ ہوگی، کیسے یہ مشن اکمپلش ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ اس نے بعث فی الامیین، بھیجا امی لوگوں میں۔ امی لوگ کون تھے؟ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ ہزاروں سالوں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خطے میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہو، ویسے ہی تھے۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ایک رسول کو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی امی رکھا، اور جس قوم کی طرف بھیجا وہ بھی امی تھے۔ کیا حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی رکھنے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد کے زیر تعلیم ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی دیکھو، یہ استاد کا کمال ہے جس نے شاگرد کو اتنا اچھا سکھایا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، پھر بھی الزام لگے کہ ہاں فلاں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں نا، اور فلاں سے جا کر سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ ابھی پڑھا نہیں تھا تب بھی یہ حال تھا، اور پڑھ لیتے اگر تو پھر کیا حال ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی یہ کہ امی کی زبان سے ایسا کلام نکلے کہ وہ کلام حیرت میں ڈال دے دنیا کو۔ بڑے بڑے شاعر گیو اپ کر دیں کہ ہم اس کلام کے آگے بے بس ہیں، اس کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کی بہت بڑی دلیل تھی کہ ایسا انسان جو کبھی پڑھا لکھا نہیں، جب وہ یہ بولے گا تو اٹ مینز یہ کلام کسی اور سے آ رہا ہے۔ 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی نا، کیا 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایسا کلام نکلا تھا کبھی؟ نہیں۔ تو پھر اچانک سے ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا لکھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی امی رکھا، اور ایسی قوم کی طرف بھیجا جو امی تھی۔ امی قوم ظاہر ہے جہالت کی وجہ سے ایک ان پڑھ قوم کو پڑھانا سکھانا مشکل چیز ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی بات سمجھانا کہ ان کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے زیادہ مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے تو خود بہت پتہ ہے، مجھے کیا تم بتاؤ گے؟ جبکہ ان پڑھ ٹھیک ہے جہالت ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ جہالت کے ساتھ فائٹ کرنا ہے، ایک دفعہ ذہن کھول دینا، پھر اس کو بات سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ قائل ہو جائے نا تو سمجھ لیں آپ نے ایک صاف پیج پر لکھنا ہے۔ یہ آسان ہے یا جس پیج پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہو اس کو مٹانا پھر اس پر لکھنا آسان ہے؟ تو پڑھے لکھے انسان جیسے نا اس زمانے میں دیکھ لیں، ایک طرف جیسے یہودی تھے اور ایک طرف یہ امی لوگ تھے۔ یہود پڑھے لکھے کی مثال ہے اور امی ان پڑھ کی مثال ہے۔ کون مانا اور کون نہیں مانا؟ یہودی نہیں مان کے دیے نا، کیونکہ علم کا تکبر ان کو اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں کیوں بتاؤ گے تم۔ دوسری طرف یہ مان گئے تھے امی لوگ۔ جہالت کے ساتھ فائٹ کرنا پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن پھر راستے نکل آئے تھے۔ لیکن جب علم کا تکبر آ جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی کم پڑھا لکھا ہے یا کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اگر ہدایت کا تعلق اس سے ہوتا نا
تو یہودیوں کو ضرور ہدایت مل جاتی۔ ہدایت کا تعلق دل سے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، لو اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کیا مجھے نہیں سمجھ آ جاتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے مگر ہدایت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، بالکل خالی۔ اور دوسری طرف بہت سارے امی لوگ ہوتے ہیں جو دین میں کیسے آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پڑھے لکھے تھے لیکن دیکھیں کس قدر آگے نکل گئے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان امی لوگوں کو چنا، کوئی کوالٹیز ہوں گی نا ان کے اندر کہ ان کو چنا۔ بہت ہی یہ لوگ سخی ہوا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، مہمان نواز بہت تھے، کچھ خصوصیات رکھتے تھے یہ، تبھی اس قوم کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔